بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت کی باتیں کے ساتھ کامران اصغر اور پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا جو عنوان اور موضوع بحث ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں جھوٹ، دھوکہ، فریب، دجل یہ بہت بڑھ گیا ہے، اور یہ ایسے زمانے میں بڑھا ہے کہ جب ایک شخصیت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس نے آنا ہے اور حقیقت میں جسمانی طور پہ اس ہستی نے آنا ہے، اس ناپاک ہستی نے، اور اس کا نام ہے مسیح دجال، تو اس سے پہلے جو ایک دجالیت کا فتنہ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں اظہار خیال کی دعوت دوں گا جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی کو کہ وہ اس پر روشنی ڈالیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر کامران اصغر شیخ صاحب، پچھلا پروگرام ہم نے مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ہم جیسا کہ آپس میں مذاکرہ کر رہے تھے، یعنی حاضرین کو، سامعین ناظرین کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مذہبی اور قرآنی انداز مذاکرہ ہم آپس میں بھی آف لائن کر کے اس کے بعد جو نچوڑ ہوتا ہے گفتگو کا وہ سامنے لاتے ہیں۔ آپ ڈاکٹر صاحب کے بیک گراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں، یہ عربی جو ہے بڑی واضح انداز میں لکھی ہوئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس پہ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ ایکچولی جس فتنے کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے وہ آخری دور کا وہ فتنہ ہے جس نے ہر صورت میں تمام تر دنیاوی ترقی کے دور میں ظاہر ہونا ہے، کیونکہ پہلے ادوار میں جتنے انبیاء کے معاملات تھے ان سب نے بھی فتنہ آخر الزمان مسیح الدجال سے پناہ مانگی اللہ کی۔ تو سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ہے، اور یہ ہمیں سوچ نصیب ہوتی ہے، اس سے فیضان کا یہ مطلب ہے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہم اس سے بچت کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات، آخری 10 آیات کچھ روایات میں، اور پوری سورہ کہف ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک ہمارے لیے نور اور ہدایت کا سبب ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ دجل سے بچنے کے لیے قرآن کی کہف ہمارے لیے ایک ایسی غار ہے، دا کیو الکہف، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین مکہ اور اس دور کے دجل سے بچنے کے لیے اور معاملات، اپنے ربانی معاملات کو طے کرنے کے لیے تنہائیوں میں گئے، غار ہرا میں اقرا کے نزول تک۔ یہ بتائے مجھے ناظرین سامعین کہ کیا اس 40 سال کے دور کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا، پچھلے گزرے ہوئے دور میں اگرچہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے بدھا نے پیشن گوئی تھی کہ آخری مترا آئے گا، میں آخری رحمت نہیں ہوں، اور رحمت کہا ہے، تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم میں قبل از مسیح کے ادوار میں اور پوری دنیا میں جیسا کہ قرآن میں کہ انبیاء مختلف بستیوں میں آئے ہیں، یعنی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بستی تباہ نہیں ہوئی جب تک انبیاء نہیں آئے، اور یہاں ساری کی ساری بستیاں ہمیں ٹیکسلا میں تو خاص طور پہ پورا ریجن گندھارا آرٹ جسے کہتے ہیں موہنجو داڑو تک ہمیں ڈوبی ہوئی بستیاں ملی، تو ثابت ہوا کہ انبیاء آئے تھے، ہم بدبخت ادھر کے رہنے والوں نے اس حقائق کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نسبت نصیب ہو گئی۔
اور ان کی تعلیم ہے کہ دجال سے بچا جائے۔ اب میں اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے ڈاکٹر صاحب تمہید میں آپ سے کہ یہ دعا کیا ہے جو آپ نے لکھی ہوئی ہے، تاکہ میں اس کو پھر لے کے آگے بات کو چلوں، اس دعا پہ روشنی کے دجال کے حوالے سے یہ کیا الفاظ کیا کہتے ہیں ہمارے سننے والوں کو اس کا علم ہو جائے۔ جی، یہ دجال کا فتنہ اتنا شدید فتنہ ہوگا کہ جس طرح ایک شخص جس کا پتہ ہے کہ سب کو کہ وہ جھوٹا ہے، وہ مالی معاملات میں وہ خائن ہے، وہ دیانتداری سے کام نہیں لیتا، تو اس کے باوجود ایک بہت بڑی اکثریت اپنی ایک آنکھ کو بند کر کے تو اس شخص کو فالو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو یہی حساب ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو تب بھی ایسا ہوگا کہ ایک بہت بڑی اکثریت اس کو فالو کرنا شروع کر دے گی، اور وہ اپنی سائنٹیفک اور اس سے ایجادات سے اور اپنے کرشموں سے بہت وہ انسپائر کرے گا، بہت زیادہ وہ امپریس کرے گا، متاثر کرے گا۔ تو اس کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ دعائیں سکھایا کرتے تھے۔ دو چیزیں، ایک تو استخارے کی دعا بہت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھایا کرتے تھے، اور دوسرا یہ کہ دجال سے پناہ کی دعا جو ہے وہ سکھایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دجال تب آئے گا جب لوگ اس کا تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیں گے، جب ممبروں سے اس کا تذکرہ ہونا بند ہو جائے گا۔ تو اس سے مراد ہوتا ہے کہ اس سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور جو ہے وہ اس کی یاد دہانی کراتے رہنا چاہیے کہ اس فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے۔ تو یہ ہے دعا کہ جی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر و اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ اس کے پھر لمبے ورژن ہے، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ تو یہ وہ دعا ہے جو جب ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ ایک دعاؤں کی مسنون دعاؤں کی کتاب ہے، ایک تو حصن حسین ہے اور ایک اور حصن المسلم ہے، تو ان دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ دعا ہے تو وہاں سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو سبحان ربی العظیم تو 3 دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد اور دعائیں ہیں جو کہ مسنون ہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ یہ دعائیں جو ہیں یہ رکوع میں بھی اور سجدے میں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ جی ماشاءاللہ، معلوم یہ ہوا ڈاکٹر صاحب کے عصر حاضر میں ابھی دجل کی بنیادی ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور ابھی ہم اویئر ہیں اور ابھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایسا زمانہ آئے گا جب لوگ تذکرہ کرنا چھوڑ دیں گے، کا مطلب جو مجھے سمجھ آیا کہ ہم لوگ اس جدید دور کے عادی ہو جائیں گے ان گیجٹس کے، جو ہم گھر سے نکلتے ہیں اور دفتروں سے ہوتے ہوئے گھر تک ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ معاملات سارے کے سارے ہمیں چیلنجز درپیش ہوتے ہیں، جو ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جن کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے بھی اس پہ فرمایا۔ تو پناہ اس سے مانگی جاتی ہے جو خطرناک ترین ہو، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب پتہ یہ چلا کہ شیطان کو بہت بڑا ایکسپورٹر ملے گا، جو آخری دور میں آخری امت کو اخرجت للناس، جس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا، یہ امت اویئرنس پیدا کرے گی، اور عوام اس کا بھولنے سے مراد ایک یہ ہے تذکرہ ہونے کا کہ عوام اس شیطنت کو، اندھیرے کو، ویب آف ڈارکنیس میں اس کے لیے لفظ یوز کروں گا کہ پوری دنیا اس پہ ڈیموکریٹیکلی وہ ٹرانس پہ جس کو کہتے ہیں آج کل چلا ہوا سارا ٹرانس کے لفظ کے ساتھ
ہر چیز کو قبول کر رہی ہے اور اس پہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں. اس میں وہ ایسی چیزیں پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دیکھنے میں انسان رہے ہیں لیکن حقیقت میں شیطان کے پیروکار ہوں. اس کے لیے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے اس پہ باتیں کی ہیں، بہت سارے اسکالرز نے مشرق و مغرب میں اویئرنیس کے لیے اور اسی دعا کے پناہ کے ضمن میں اس میں جو خاص طور پہ ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی یہود نے جو اس میں سے لوگ گمراہ ہوئے جنہوں نے کتاب کا علم چھوڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو موجود تھیں اس کا ثبوت ہم انشاءاللہ اگلی کسی قسط میں دیں گے. جیسے ہم نے بائبل میں ذکر کیا تو یہود کے حوالے سے کہ یہود کے علماء نے اور ان کی عالمات نے کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پیشن گوئیاں کی، حضور کی سیرت اور سنت میں ان حوالوں سے موجود ہیں وہ روایات کہ ان کے علماء جو تورات و زبور کا علم رکھتے تھے انہوں نے حتیٰ کہ پیدائش کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں یہودی تاجر نے پوچھا تھا کہ آج کوئی بچہ پیدا ہوا، تو اس نے کہا کہ افسوس کہ آج جو ہے وہ نبوت جو ہے رسالت جو ہے بنی اسرائیل سے چھین لی گئی ہے، چھن گئی ہے اور عربیوں کو منتقل ہو گئی ہے، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو اور اہل مکہ کو. وہ کون سا علم تھا جس کی بنیاد پہ وہ کہہ رہا تھا؟ تو بتحقیق دیکھتے ہیں تو اس بندے کے بارے میں اسے تورات، زبور اور انجیل کا علم تھا، وہ کتاب کے اوراق کا عالم تھا. اس طرح کا عالم نہیں تھا جس طرح سلیمان علیہ السلام کے دربار میں نام مفسرین استعمال کرتے ہیں کہ آصف بن برقیہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ان کے امتی تھے اور انہوں نے تخت بلقیس کو وہ اٹھا کے چشم زدن میں پلک جھپکنے کے لے آیا تھا. وہاں موجود ایک اور بندہ بھی تھا جس نے، بندہ مراد عباد عبد کے معنی میں لے رہا ہوں، یعنی جو بھی اللہ کی عبادت کرتا، جن اور انس کوئی بھی ہو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو وہ جو ایک اور عابد تھا وہاں پہ عبد تھا، وہ اس نے بھی کچھ کہا تھا لیکن دوسرے بندے نے جو کہا، تو یہ آپشن جو لیا سلیمان علیہ السلام نے یہ بڑا خوبصورت ہے کہ انسان دجل کا مقابلہ کرے گا، انسان ٹیکنالوجی کو قابو کر سکتا ہے، انسان خلیفہ ہے، انسان بشر میں سے ابن آدم بنی آدم جو ہے اس کو خلافت جو سونپی گئی، اگر افریت سے کام لے لیا جاتا تو یہ ظاہر کرتا کہ وہاں بھی علم ہے. اس نے سفر کے آنے جانے کے حساب سے بتایا کہ اس طرح میں لا سکتا ہوں. یہ پلک جو پکنے میں جو لے کر آیا، یہاں سے ہمیں پتہ چلا جو جدید سائنس کو دیکھتے ہیں. میں اب ہم اگلی نشست کے لیے ہم نے طے کیا تھا کہ علم الاسماء پہ بات کریں گے، لیکن اس وقت موسٹ سوٹیبل ہے کہ دجال کے حوالے سے، دجال کا دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آخری نبی کے دور میں یہ چیلنج پیش آیا جو جس کے لیے نشاندہی کی، یہ امت اوسط ہمارے لیے پیش آیا، اس کے حوالے سے بات کی گئی. تو میں یہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 حوامیم عطا کیے گئے. اب 7 حامیم میں اگر کہوں تو حیات و موت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قلب اطہر پہ جو کتاب مقدسہ نازل ہوئی، قرآن حکیم ہمیں کلام الہی بتا رہا ہے کہ وَخَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، اللہ کس لیے کہتا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ، آزمانے کے لیے تم میں سے کون بہتر ہے. سورہ کہف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. تو 7 حوامیم سے مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے، اگر ہم کوانٹم فزکس پہ جائیں جیسے شیخ اکبر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی ہے مائکرو کازمک لیول پہ اور میکرو کازمک، یعنی کائنات کی وسعتوں پہ ہم ٹیلیسکوپ یوز کرتے ہیں اور مائکرو لیول پہ ہم مائکروسکوپک اسٹڈی کرتے ہیں. تو ہمارے خلیے ڈی این اے تک، ہم جینز تک، سیلز تک، ایٹم تک جب پہنچتے ہیں، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور پھر پوزیٹران، نیوزیٹران، ہم قلتوں کو آبزرو کرنے کے انسانیت قابل ہوئی. یہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی، یہ سائنس، یہ دنیا
ایک تو علم کے لیے کام کرتی ہے، دوسرا دجل والے اس کو استعمال کر کے انڈسٹری کے لیے وہ ایسی چیزیں بنانا چاہتے ہیں جیسے کلوننگ کے ذریعے، اور وہ دجال کی علامتوں میں ہے وہ مردہ زندہ کرے گا اور سامنے لائے گا اور دھوکہ دے گا اور شیاطین اس کے حواری ہوں گے. یہ ساری باتیں ہم ڈیٹیل سے بعد میں کریں گے. اس وقت میں جو جس ڈائمنشن کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس زاویہ کی ہم اپنے ٹیچنگز آف امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے چینل سے تعلیمات سرکار کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو کہا یہ جاتا ہے کہ فرسٹ ڈائمنشن والا جب سیکنڈ ڈائمنشن میں میتھمیٹیکل میں آتا ہے تو وہ فرسٹ ڈائمنشن کو آبزرو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، لیکن آگے آبزرو نہیں کر پاتا. یعنی جیسے آپ ٹرائی اینگل بناتے ہیں تو اس کے اگلے تیسرے اینگل پہ جب تھرڈ ڈائمنشن میں چلے جاتے ہیں وہ ہم ہیں. 3D ورلڈ کے اندر ہم ہیں. ہم ساری چیزوں کو ایک اندازے لگا کے ہم جائزہ لے کے اس کو دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، آبزرویبل ہے ہمارے لیے کائنات، سامنے کی چیزیں، اور مائکروسکوپک لیول پہ بھی جو شیخ اکبر بتاتے ہیں ان کا تعلق 7 حوامیم سے. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیخ اکبر نے وہی اخذ کیا، ماخوذ کیا. وَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا جو اللہ نے کہا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا غار حرا میں حضور نے وہاں لطائف نہیں آگے بتائے مکہ والوں کو. حضور نے آ کے 7 چکراز نہیں بتائے، آرٹسٹک مائنڈ، پیراسائیکالوجی نہیں بتائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے لوگوں کو قلب کا تصور دیا ہے اور نفس سے امارہ کا تصور دیا ہے، لوامہ کا تصور دیا جو ملامت کرنے والا ہوتا ہے، اور آخر میں نفس مطمئنہ جس پہ خدا باری تعالیٰ پروردگار بلاتا ہے واپس. مطمئنہ نفس والا جس کو بلایا گیا وہ مطمئنہ ہوا، اطمینان کو پہنچا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقرا جب لے کے آئے فاران کی چوٹیوں سے، غار حرا کی تنہائیوں سے، جب جلوہ آرائیوں میں آئے تو آپ نے کون سا کلمہ بلند کیا؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب حضرت علی موجود ہے 12 سے 14 سال کی عمر کے اندر، جب دعوت 3 دن تک کی، جب پیغام دیا 3 دن حضور ان کو تبلیغ فرماتے رہے، تو وہ لا الہ کا ہی تو پیغام تھا. آخر میں حضرت ابو طالب نے تیسرے دن فرمایا کہ اے بھتیجے ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائیں، ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم اس کی آپ کی نصرت کریں، ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم آپ کی مدد کریں، ہم پہ لازم ہو گیا ہے کہ ہم استعانت کریں. اب یہ ساری باتیں ہمیں تبلیغ میں نصرت اور ذکر کے ساتھ جڑی ہوئی نظر آتی ہیں جو اس گھر سے اعلان ہوا، اور حضرت علی پہلے تھے جو کھڑے ہو کر انہوں نے بات کی اور ایمان کا اعلان کیا. پہاڑی سے جب پہلے، اس سے پہلے اس دعوت کے 3 دن سے پہلے جب ناکامی ہوئی کہ حضرت ابو لہب نہیں سوری حضرت ابو طالب کے علاوہ تو باقی چچا کو دیکھیں بعد میں سارے آ رہے ہیں، لیکن جب ابو لہب نے مذاق اڑایا پھر قرآن نے اس کے بارے میں جو کہا وہ دجل کی پہلی علامت تھی جو حق کا انکار کرتا ہے. آخری علامتوں کے طور پہ اس کی علامتیں بتا دی گئیں کہ وہ فزیکل اینٹیٹی ہوگی ود دا ہیلپ آف ٹیکنالوجی، اور اس کے پاس عجیب و غریب چیزیں ہوں گی. جیسے سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے سے، تخت کے لانے سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے، دیٹ از کالڈ ٹیلی ٹرانسپورٹیشن. تو اس دور میں وہ یہ کام کرے گا، وہ بارش کے ہواؤں کی طرح، بادلوں کی طرح. حضور نے فرمایا جب صحابی نے پوچھا کہ دجال اتنی تیزی سے سفر کیسے کرے گا، تو حضور نے فرمایا جیسے طوفانی بادلوں کو، بارشوں کو طوفانی ہوائیں اڑا کے ایک دم دوسری طرف لے جاتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ سپیڈ کے ساتھ آسمانوں سے وہ بلندی پہ جا رہی ہیں. تو دجال کے بارے میں آگاہ کیا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اصفیاء، اولیاء، بزرگان دین جو دین کے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ وجود جو تمہارا ہے اس میں بنیادی چیز نفس کا تزکیہ ہے، اور اسی کے ساتھ علم نفس یا علم. دیکھیں ہم نے احسان کا ذکر پہلے پروگرام سے ہم کر رہے ہیں، حضور اکرم نے احسان کی شرط ڈیفائن کر دی ہے. اگر کوئی ایسی بات ہوتی، چکراز وغیرہ والی بات ہوتی، تو حضور اکرم ضرور جبریل امین بھی بتاتے کہ تم ادھر 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 نقطے ڈالو، اور یہ نقطے ہی ڈالتے لطائف صوفیہ بنا دو. نو، صوفیہ کرام بزرگان دین نے دیکھیں ہے ایک تصور، اس کو میں میڈیا پہ بیچنے لگ جاؤں، جتنا مرچ مسالے ڈالوں. ابھی دجال کے پروگرام میں گانوں کا ذکر شروع کر دوں تو سارے لاکھوں لوگ دیکھنا پسند کریں گے کہ وہ کیسے گاتی ہے، وہ کیسے سر جھکاتی ہے، وہ یہ وہ فلاں 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 ڈسکو ڈانس کے ساتھ جو گانے آ رہے ہیں، اور اس پہ پورا کام ہو رہا ہے. 7 ڈائمنشنز کی جو بات کی، 7 حامی متا کرنے کی،
تو تھرڈ ڈائمینشن میں آ کے ہم اس دنیا میں فورتھ ڈائمینشن جو ٹائم کی ڈائمینشن ہے، ٹائم وقت کی، اس کی جو مسخر ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اس میں ہی راز ہے اور حامیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جہاں جہاں ذکر ہوا ہے آیات میں. صوفیاء نے اس پہ محنت کرنے کا کہا، قرآن سے کنجیاں ہیں. کیونکہ آصف ابن برخیہ نے بتایا تھا کہ اے سلیمان علیہ السلام مجھے کتاب میں سے علم ملا ہے. دیکھیں علم من الکتاب ہونا اور بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو پوری کتاب دے دی گئی. من الکتاب نہیں ہے، تمام انبیاء کو جو صحائف ملے. قرآن کریم اس کا جامع ہے، ہر مذہب کے لیے ہدایت کا سبب ہے. جن لوگوں نے قبول کیا وہ خواہ یہود میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے، انہوں نے حق کو قبول کیا اور وہ حق کو پا گئے. جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فورتھ ڈائمینشن میں ٹائم سے اس سے آگے بڑھ کر ففتھ ڈائمینشن میں جائیں تاکہ پچھلی والی ڈائمینشن ٹائم کی دیکھ سکیں جو کہ فورتھ ہے. سائنس اس تک پہنچی ہے، لیکن کوانٹم فزکس نے کمال کیا ہے، جس پہ ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے ابھی حال ہی میں ایک مضمون لکھا ہے، فزکس میٹا فزکس دا انفائنائٹ as per potentiality and possibility, scientific, philosophical and mystical perspective of the question of ultimate reality. اس میں انہوں نے اقبال's eminent infinite حقائق کی تلاش کے حوالے سے ذکر کیا ہے، ورٹیکل کیجویلٹی کا ذکر کیا ہے، اور دا امپلیکیٹ آرڈر کا ذکر کیا ہے، اور ٹرانسیڈنس پہ بات کی ہے، یونٹی انٹر ریلیٹڈنس کی بات کی، میٹیریل کی بات کی ہے، نیوٹینین ویو آف ریئلٹی پہ جو کریٹیسزم اقبال نے کیا ہے، میٹیریلزم پہ جس پہ دجل والے آج قائم ہیں اور ڈارون پہ قائم ہیں، یہ میٹیریلزم ہے. اس کے اگینسٹ ڈیوڈ بوہم تھا. اس ڈیوڈ بوہم نے وہ تھنکر تھا جس نے مکمل انٹر ریلیشن بٹوین دا پارٹس آف بینگ کنسپٹ آف امپلیکیٹ ہولنس، یعنی مشرقی حکماء اور حکمتوں کا نمائندہ مفکر بن کے وحدت فکر مطالعہ فطرت پہ بات کی. کیونکہ سائنس اسٹڈی آف نیچر ہے تو اس نے وحدت فکر مطالعہ فطرت، یہ میں نے ٹرم اس کو دی، جو ڈاکٹر سہیل عمر صاحب نے لیٹسٹ مضمون یہ لکھا میں نے مینشن کیا. اس پہ ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے کہ اقبال نے دوسرے خطبے میں لیکچر میں اس پہ بات کی ہے. ہمیں نہ صرف خدا شناسی کے قابل بنا دیا ہمارے اقبال نے، بلکہ اسی طرح امام غزالی نے المنقذ من الضلال، تو تلقین غزالی نہ رہی جب علامہ فرماتے ہیں. تو یہی تو بات ہے، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ، یہی تو وہ بات ہے جو غار ہرا کی تنہائیوں سے لے کے آئے. وہاں پہ کوئی ایسی باتیں نہیں لے کے آئے جو آج کل لوگ لگے اس سے وقت کا ضیاع ہوگا. اس سے آپ دجال کے مقابلے میں اللہ سے پناہ نہیں حاصل کر سکیں گے، آپ لشکر مہدی میں شامل نہیں ہو سکیں گے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کے حواری نہیں بن سکیں گے، کوئی مذہب کامیاب نہیں ہوگا. آپ نے عملی طور پہ جہاد فی النفس، جیسے آپ نے سید سرفراز احمد شاہ صاحب کا ذکر کیا کہ ہم نے مسلسل کوشش کرنی ہے، اسی کو جہاد کہتے ہیں. اور یہ جہاد نفس جو ہے جہاد اکبر ہے، اسی سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ جو کوانٹم نے 11 ڈائمینشنز مینشن کی ہیں، ہم اس میں اگر 5th میں پہنچے ڈاکٹر صاحب تو ہم ٹائم کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن 6 میں چلے جائیں تو وی ہیو اے DCS ڈسٹریبیوٹڈ کنٹرول سسٹم ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ہم پورے کا پورا انٹیگریٹڈ سیفٹی سسٹم اس پہ انسٹال کر سکتے ہیں. وی کین کنٹرول ایوری تھنگ. اور یہ ہے کتاب میں سے علم جو ملا تھا سلیمان علیہ السلام کی امتی کو. اور ابھی آصف محمدی جو ہیں آج کل ہم لوگ حضور اکرم کی نسبت والے، ہم تو آگے بڑھیں گے تو ہم اس پہ مزید ڈائمینشنز کو، یہاں تک تو دیکھیے، یہاں تک تو دجال بھی کنٹرول کر رہا ہے، وہ ہواؤں کے ساتھ سفر اور ساری چیزیں. یہ مسخر فی الارض والا جو شیطان کے لیے بولا گیا ہے، یہ مطلب سلطان الارض کا لفظ کہ وہ راز پا گیا تھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صاحب بدایا و نہایا نے کہا ہے کہ سورہ جن کے ضمن میں بات کی. سورہ جن میں کیا باتیں ہوئی ہیں یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، قرآن حکیم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. جنات نے کیا کہا، وہ اوپر جا رہے تھے. دیکھیں یہ دجال جو ہے جنات کا اور شیاطین کا نمائندہ ہے، کیونکہ من الجن ہے شیطان بھی، تو ان کا تو ہو گیا اتحاد. ان میں سے جو ایمان لائے وہ ہمارے بھائی،
وہ ہدایت یافتہ، باقی سارے بنیں گے جہنم کے ایندھن۔ اللہ اکبر، حضور نے فرمایا کہو تو خوف طاری نہیں ہوتا، ہم آبزرو کرنے کے قابل ہوتے ہیں، معتدل ہو کے، نارمل ہو کے۔ اور ان ڈائمینشن میں جب ہم 7th 8th 9th 10th 11th کو پاتے ہیں تو بڑے مزے کی بات ہے، جو میں نے پہلے پوائنٹ دیا تھا وہ میرے ذہن سے اتر گیا تھا۔ تو یہ جو دجالی سسٹم والے ہیں سارے، یہود و نصارہ جو ایمان لے آئے، جو نہیں لائے انہوں نے پیرالل فورس کھڑی کی۔ وہ دو قسم کے گروہ بنے، ایک کو ہٹلر نے صفایا کر کے تھوڑا سا گروہ چھوڑ دیا اس میں سے۔ دنیا ساری جانتی ہے، اور اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ کنسپائریٹو تھیوری ہے، کنسپائریسی تھیوری ہے۔ اگر ہے بھی، ہمیں تو حقائق اس پہ شواہد موجود ہے میرے پاس۔ جیسے 99 اسماء الہیہ کی روشنی میں بات کرتا ہوں تو 99 سے زیادہ ثبوت موجود ہیں ان کی میڈیا انڈسٹری سے لے کر پاکستان کی میڈیا انڈسٹری تک، ڈارک ویب تک، پورے کا پورے، پھر عملی زندگی میں، پھر پروفیشنز کے اندر، پھر ان کی جو نیوڈیٹی اور اس کے حوالے سے کام ہے، جو گیجٹس کے حوالے سے کام ہے، جو ہمیں جدید دنیا میں نظریاتی، جن کا ہم نے چیلنجز کا ذکر کیا تھا، نظریاتی محاذ پہ جس طرح کیپیٹلسٹ اپروچ کے ساتھ، جس طرح IMF ہے، ادارے ہیں ان کو کنٹرول کرنے والا، کارپوریٹ پرسنالٹیز ہے، یہ دجل کی نمائندہ انسٹرومنٹس ہے۔ اور آپ کے گھروں تک رسائی والا ویب ہے جو حدیث میں مینشن ہے دجال کا، جو ہم تک ان کا پورے کا پورا ہمارا اکاؤنٹس کا ویب ہے ان کے پاس۔ یہ نادرا کا سسٹم، یہ کمپیوٹر کا سسٹم، ایئرپورٹ پہ آپ جاتے ہیں، آپ کی آنکھ، آپ کے انگوٹھے اور آپ کے چہرے سے آپ کی ہر چیز کا ان کے پاس ڈیٹا چلا جائے۔ یہ وہ ہے جیسے اکاؤنٹ جوڑے ہوئے ہیں اور ہماری ٹرانزیکشن، اور اس کو پیپر منی میں کنورٹ، پہ پلاسٹک منی، اور پھر آنے والے دور میں جیسے کووڈ میں ہوا، کورونا میں ہوا، اور جو کچھ ہمارے اندر چینجز لائی جا رہی ہیں، جو کچھ میوٹیشنز لائی جا رہی ہیں جو ڈارونینز لاز کے تحت۔ لیکن ایکچولی یہ چاہتے کیا ہے؟ ایک گروپ بنا ایلومناٹیز۔ یہ ایلومناتی جو ہیں یہ بہت مشہور ٹرم ہے، یہ جرمنی چلے گئے تھے۔ یہ یہود کا وہ گروہ جو پیسے کی بنیاد پہ شیطان کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اور مزے کی بات ہے دجال کو کرائسٹ سمجھتا ہے اور دعوے کے طور پہ کہتا ہے۔ دوسرا گروہ ہے وہ فری میسنریز ہیں، وہ برطانیہ میں منتقل ہوئے۔ یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے ایک ساتھ کام شروع کیا۔ ان کے بہت سارے راز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، دنیا میں بہت اس پہ کام ہوا ہے۔ ہم نے 7 حامیم کے تحت نیکسٹ ہم جو ہے نشست کریں گے تو اس میں مقطعات اور اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اور ابھی جو ہے فی الوقت اتنا کافی ہے کہ یہ چاہتے کیا ہے، ان کا آبجیکٹو کیا ہے۔ یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کے لیے دروازے کھلے۔ ہم پچھلے سارے پروگراموں میں، پچھلے سے پچھلے پروگرام، سیرت کا پہلا پروگرام، اس میں ابواب کا ذکر، اس سے پہلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باب کا ذکر کر چکے، اور میں اس پہ بہت فوکس کرتا چلا آ رہا تھا۔ آج تھوڑا سا اس پہ بتا دوں کہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلنے کے لیے سورہ جن میں شیاطین جاتے ہیں اور وہاں شاب ثاقب مارے جاتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں ہم امورٹل ہو جائیں، ہم پہ موت نہ آئے، ہم پہ بڑھاپا نہ آئے، ہم دنیا پہ خدائی کے حامل ہو جائیں۔ یہ چاہتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیں، ہم کلون کر کے کاپیز تیار کر دیں، اور دجال کے حوالے سے حدیثوں میں ذکر اس کو ملتا ہے۔ یعنی تمام وہ ٹیکنالوجی یوز کرنا چاہتے ہیں، لیکن ابھی تک یہ جو سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے وہ والا کام کرنے کے قابل نہیں ہوئے، لیکن ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن میں دجال کے حوالے سے جس چیلنج کا ذکر سورہ کاف کے پرسپیکٹو میں ہمیں دیا گیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمام باتوں سے ہمیں نتیجہ ملتا ہے اختصار کے ساتھ کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی، موت سے آزاد، بڑھاپے سے آزاد مل جائے۔ فی الوقت یہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ جو ڈالی کلون ہوئی تھی وہ بوڑھی جلدی ہو گئی اور رخصت، کیونکہ ایج ادھر سے شروع ہوئی، ابھی اس پہ چینجز لا رہے۔ لیکن دجل اور فریب کے ساتھ جتنا بھی کریں، ہمارے پاس ہتھیار کیا ہے؟ حضور نے دعا بھی سکھائی، حضور نے عیسیٰ کی بھی خوشخبری دی۔ تو اصل کرائسٹ والے یہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایک ان کی سائیکی میں کیا شیطان نے ڈالا ہے، جیسے بت پرستی ڈالی، ایک آسمانوں کا خدا تھا، ایک زمین کا، ڈوئل سسٹم۔ اوپر والے نے نیچے والے کے ساتھ ہاتھ کر دیے، وہ اب نیچے والے کی حکمرانی لانا چاہتے ہیں، یعنی دجال کی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اوپر سے آئیں گے اس کو نہیں مانیں گے اور نیچے والے کے ساتھ ہوں گے۔ اس کے لیے کرتے کیا ہیں، ان کے معاملات کیا ہوتے ہیں، یہ اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے پروگرام میں تفصیل سے ہم اگلی نشست میں روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آج ہم نے طے کیا تھا کہ ہم پروگرام کو مختصر کریں گے
تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو تھوڑا سا کلوزنگ دیں کہ میں نیکسٹ جب بھی ہم کوئی نشست اس پہ اگلی کریں گے تو اس میں امریکن جو ورلڈ وار 2 کا ایک خاص بندہ تھا، اس نے خاص انکشافات کیا ایلومناٹیز کے حوالے سے اور فری میسنریز کے حوالے سے، اور یہ ہمارے پاس پروف ہے۔ پہلے ہم نے اپنے پروگرام میں اسرار رموز الہیہ، جو اسماء الہیہ کے اسرار و رموز ہیں اسماء الہیہ کے، اس میں ہم نے ذکر تھوڑا سا کیا تھا، اس کو تھوڑا اب آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کس طرح یہ لوگ دجل اور فریب کو پیدا کریں گے۔ ورلڈ وار 2 کے زمانے میں اگر یہ راز اس نے دے دیے ہیں اور دنیا میں پبلش ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، ہماری اولادوں کو محفوظ رکھیں۔ دیکھیں جی، کردار سے بات شروع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ ہمیں خواہشات، جیسے حریف آدم ڈاکٹر اسیر احمد ناصر کا پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا، حریف آدم کیا کرتا ہے قرآن میں؟ الوژن، دھوکہ، فریب سجاتا ہے۔ ماں کی عمر کی بھی آ رہی ہے تو وہ حسینہ بنا کے پیش کر، یہی ہے نا، دھوکہ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نئی نسل کو اس دھوکے سے بچنا ہوگا۔ اعتدال فی النفس، لوامہ نفس، اپنے آپ کو استغفار کرنے والا، توبہ استغفار کے بغیر، پناہ کے بغیر ہمارے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو اذکار ہیں، جو صلات ہے، جو صبر ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور سورہ کاف کا جو نسخہ ہے اسماء کا پناہ مانگنے کی، یہ دعا کے ساتھ مختلف جو اویلیبل ہیں، جہاں میں اس وقت سامنے آ گئی جی ڈاکٹر صاحب، یہ وہ کتاب ہے جس میں ساری دعائیں ہمارے پاس حسن حسین، دا اسٹرانگیسٹ فورٹ، حسن، دیکھیے سواد سے نہیں، سواد سے، یہ سین سے، حسن حسین سے لوگ پڑھتے ہیں، حسن حسین، مضبوط قلعہ، دا اسٹرانگیسٹ فورٹ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے امام محمد بن محمد الجزری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی، ہمارے اساتذہ مشائخ بزرگان دین یہ مینشن کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ اس میں پناہ کی جتنی چیزیں ہیں الحمدللہ وہ بیان ہے، اور ہم اس سے مضبوط قلعے کا، یعنی نبی اکرم کی دعائیں قرآن میں، بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ وہ دعائیں ہیں قرآن میں کہ جس سے تمہیں سکون ملتا ہے اے ایمان والو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ یہ کتنا راز ہے کہ آج کل کیا ہے، ٹینشن پریشانی دو، دیکھیں یہ بھی تو ٹینشن ہے کہ دجال آ جائے، دجل کا بھائی ہمارے سامنے، نظام ہمارے سامنے، معاملات ہمارے سامنے، گھر سے نکلتے ہیں واپس آنے تک کتنے 100 مسائل سے گزرتے ہیں۔ یہ سارے چیلنجز ہیں نا، باہر بچے بچیاں جاتے ہیں واپس، ان سب کو پتا ہے کیا کیا چیلنجز ہے۔ مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کی مدد طلب کرنی ہے، گھر سے نکلنا ہے تو بسم اللہ وتوکل علی اللہ کہہ کے نکلنا ہے، تاکہ شیطان شیاطین میں اعلان کرے اس بندے نے اللہ کی پناہ طلب کرنی، اب تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ واپس آئے اللہ کا نام لے کے بند کرو، شیطان اعلان کرتا ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ اب تم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بسم اللہ پڑھ دی اور پھر تمہارے ساتھ جن شیاطین نہیں بیٹھ سکتے کہ تم نے بسم اللہ پڑھ لی، شیطان اعلان کرتا ہے یہ کھانا تم نہیں کھا سکتے، اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دجل کے دور میں زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ یہ شیاطین ہمیں، ہمارے پوزیشنز، ہمارے معاملات خراب کرتے ہیں، اور ہمیں جو مختلف بیماریاں، ذہنی امراض پیدا ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں دیکھیں یہ ہے نا رول کہ شیاطین اس پہ آتے ہیں۔ لیکن آپ نے جو صدیقی صاحب کا جملہ فرمایا تھا کہ وہ جب ملتے تھے اپنے مریدین سے، آپ کے پہلے مرشد راولپنڈی سے، تو وہ کہہ رب ہے نا، رب ہمارا ہے۔ تو یہ والی بات، اور مستقل ہم نے کوشش کرنی ہے، جہاد سمجھ کے کرنا ہے، جہاد بن نفس کرنا ہے، تو ہم نے پناہ مانگنی ہے۔ حضور نے فرمایا جب حتیٰ کہ کچھ ایک ٹن کا بسم اللہ پڑھ کے رکھ دو کھانے کو، شیاطین اس سے کھا نہیں سکیں گے۔ بس ثابت ہوا، نہیں رکھو گے تو کیا ہوگا؟ بے برکتی۔ اب گھر میں ارد گرد دروازہ جاتے وقت اور آتے وقت، یہاں سے تو میں نے بتا دیا کہ کچھ مخلوقات ہیں ہمارے ارد گرد، وائی فائی ٹائپ، وائرلیس ٹائپ، جو ہمارے ویژن میں تو بظاہر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب تو ویژن میں آ جاتی ہیں۔ ہم ان سے کنورسیٹ بھی کر سکتے ہیں، ہم انہیں دھمکا بھی سکتے ہیں، ہم انہیں یہی تبلیغ کرتے ہیں جیسے کر رہے ہیں،
اور مطلب یہ مختلف تجربات ہوتے ہیں، ان کو پبلکلی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوئے جس کے بعد معاملات کے جب یہ کہا گیا کہ ایسا کرو ایسا نہ کرو، تو مومنین نے اس پیغام کو اڈاپٹ کر لیا، مومنین نے گھیراؤ کر لیا، مومنین نے لڑائی کی، اور مومنین نے اہل باطل کا خاتمہ کر دیا۔ ایسا ہوا ہے، اور بہت مطلب ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں، 1-2 سالوں کی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جب اہل ایمان آتے ہیں آپ کے پاس اور کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے تو بتائیے، مسئلہ ہے تو بتائیے۔ اب پوچھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، بالکل اس طرح ہوتا ہے جیسے اسکرین میں ویڈیو دیکھیں تو ویڈیو سے بات کر رہی ہوگی، ریکارڈنگ کے بعد ویژولز میں چلا جاتا ہے، یہ اس طرح کی کنورسیشن ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسی کیفیت میں ہوتے ہیں جیسے میں یہاں بیٹھا تھا اور یہ کھانے کی ٹیبل پہ یہ پیچھے میرے ہے، تو میں اس طرح تھا تو مجھے ایک دم سے ایسے ہو کہ میں آئی واز سو لائٹ۔ بتاؤ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، جرمنی بیٹھے اور کہتے ہیں جب واپس آئے تو وہ خواتین پریشان ہو گئی جو پی ایچ ڈی کی نگران 2 تھی، تو علامہ نے انہیں بتایا مجھے ایسا لگا جیسے میری روح پرواز کر کے گئی ہے اور سیر کر کے واپس آئی ہے۔ تو آپ جاوید نامہ میں پڑھے نا، زندہ روح کیسے کیسے سیریں کرتا تھا۔ تو یہ اہل روحانیت کی، یہ یہاں کے نقطوں سے کام نہیں چلتا، ہوگا ٹھیک ہے، دیکھیں میں کہتا ہوں مان لیتے ہیں، دیکھو چونکہ 1-2 سلسلے اس پہ کام کر رہے ہیں، وی رسپیکٹ۔ ہمیں تو ہندوؤں کے جو 7 چکراز ہیں، ہم کہتے ہیں یار تم آرٹ کرو، تم بدھا تبت کے لامے کرو۔ وہ یاد نہیں ہے کہ بدھزم کا جو بڑا تھا وہ جب مسلمان ہوا تو اسے کہا گیا کہ تیری تو طاقتیں نہیں رہی، پہلے تو سٹیج پہ ایک قدم بندہ رکھ رہا ہوتا تھا، اسی پہ جام ہو جاتا تھا، دوسرا ادھر، اور وہ ایک قدم پہ اسٹیچو بن جاتا تھا۔ یہ پاور تھی جب تک تم بدھسٹ تھے، تبت کے لامے تھے۔ تو اس نے انٹرنیشنل کانفرنس میں کہا، انہوں نے کہا الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننے کے بعد میں وہ پاورز کا اظہار اب نہیں کرتا، وہ یونیورسل پاورز ہے۔ یہ ہے وہ جس میں ٹیلی ٹرانسپورٹیشن پاور ہے، امورٹل۔ موتو قبل انت موتو، سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ نے وہ راز حدیث کی روشنی میں، ہم فنا سے بقا کے باب پا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب، لیکن ہم مختصر رکھنا چاہتے ہیں بات کو۔ ضرور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ ڈیٹیل، کیونکہ میرا خیال ہے ہم اس کو مستقبل میں جاری رکھیں۔ فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو کلوزنگ دیں کہ ہمیں جو چیلنجز درپیش ہیں، جیسے ہم نے ڈائمینشنز کی بات کی، مومن کے لیے ممکن ہے وہ ان ڈائمینشنز کو ٹچ کر سکے۔ میں نے ایک واقعے کو بھی خود گول کر دیا، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے، یعنی کھانے کے ٹیبل والا، وہ اگلی تو یہ تاج الاولیاء ہم پڑھتے ہیں، یہ باتیں ملتی ہیں انہی سے، ان کا انہی کے دوست تھے، انہی کے خادم تھے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں کبھی کبھی، معاملات کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن وہ آگے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ آپ نے آیت الکرسی پڑھی، آپ نے کہا کہ اے اللہ تیرے غیب کے لشکر مدد کر، تو ہم غیب کے لشکری ہیں، تو آپ کہہ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر سمجھتے وہ کرو، نتھنگ ایلس۔ اگر میں اپنی خواہش ڈاکٹر صاحب استعمال کروں، میں عامل پھر بن جاؤں گا، میں جادوگر ساحر بن جاؤں گا، میں محمد عربی کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے پھر میں منہ موڑ لوں گا، پھر میرا دنیا اور عقبہ دونوں خراب ہے، پھر میں اگر ان سے ایسے 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 ویسے کام لوں۔ نو، ناٹ ایٹ آل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ فاتحہ پڑھی اور صحابہ نے زہر کا دم کر دیا۔ کلمات ہوں تو ایسے، جیسے میں کیوں کہا ہے کہ کلمات پڑھ کے دم کیا تو اثر ہو گیا، دعا کا بھی تو اثر حضور نے فرمایا نا، تمہارے باپ یعنی تمہارے دادا یعنی تمہارے بزرگ ابراہیم نے یہی پڑھا تھا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس میں بھی سارا کچھ، یعنی ہر دعا میں، حتیٰ کہ صبح شام کی 3 دعائیں ہم پڑھتے ہیں پناہ کی، تو لازمی کہا گیا ہے، یعنی دونوں ڈوز بی ڈی، ناٹ ٹی ڈی ایس، 3 times نہیں، 2 بی ڈی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ نام آئے ڈاکٹر صاحب 3، اللہ، سمیع، علیم۔ حزب البحر میں 5 ہیں، کچھ کہتے 4 ہیں، وہ یا اللہ کو الگ کرتے ہیں۔ محتاط لوگ کیا کہتے ہیں، اللہم ربنا بھی کرو تو اللہم ایڈ کر لو۔ اللہ کے اسم ذات کی جو پاورز ہیں وہ 99 کی پاورز میں رب جو ہے وہ 99 کا ہیڈ ہے، اور یہ پاور جب مسلمان کو، اگر بسم اللہ سے زمین و آسمان کی کوئی مخلوقات شر نہیں پہنچا سکتی، ضرر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب نہ آپ کے نظریے کو خطرہ،
نہ آپ کے دل کو خطرہ، نہ آپ کے ایمان کو خطرہ. نور ایمان بڑھتا ہے اللہ کے نام سے اور اللہ اکبر سے بھی. تو دجل سے بچنے کے لیے میرا خیال ہے حضور کی دعائیں جو آپ کے بیک گراؤنڈ پہ دعا ہے، یہ اس کی اہمیت یہیں سے ثابت ہوئی کہ دعا پڑھنے سے علاج بھی ممکن ہے، دعا پڑھنے سے حفاظت بھی ممکن ہے. یعنی ہر لحاظ سے سکون کا باعث ہے. اللہ کا کلام سچ ہے، صدق اللہ العظیم، اللہ کا کلام سچ ہے. اور وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ کیا ہے سوائے سچ کہنے کے. تو ڈاکٹر صاحب اس کو کلوزنگ اینڈ آپ نے ہم کہ دجال جو ہے اس دور میں ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور جو باتیں کی اسی حوالے سے آپ اس کو اپنے الفاظ میں کائنڈلی ہمارے ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. جی شکریہ پروفیسر صاحب. بالکل جس طرح سے ایک ہم ہر چیز کو اپنی ایک ایک اٹھنے بیٹھنے کو اور چلنے پھرنے، ہر کام کرنے بولنے کو سنت کے اور شریعت کے تابع کر لیں، اور دل میں یہ یقین آ جائے کہ سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اور یہ یقین آ جائے کہ جی جو زندگی ہے اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے. یہ اس دنیا کی زندگی کے لیے ہم وہ کچھ کریں جتنا اس میں رہنا ہے، جتنا اس کے لیے ضروری ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کریں جتنا آخرت کے لیے ضروری ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اس دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھے گا، اور اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر سے تر رکھیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر، اس میں ذات کا ذکر، یہ بہت عظیم ذکر ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی نشست کو برخاست کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.